دو باتیں الگ الگ ہیں. اگر آپ کے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں اور برے کام نہیں ہوتے، دوسری صورت برے خیال بھی آتے ہیں برے کام بھی ہوتے ہیں، یہ الگ الگ بات ہے. ذہن میں برے خیال آئیں لیکن برے کام کرتے نہیں ہو آپ، تو آپ کو سلام ہے، آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے. کیونکہ ذہن میں اس وقت برے خیال آتے ہیں جب بندے کا ایمان بڑھتا ہے تو شیطان ڈاکہ ڈالتا ہے. بس اس کا علاج ہے اس خیال کو جھٹک دو، چاہے دن میں 1000 مرتبہ خیال ہے. لیکن خیال بھی آتے اور برے کام بھی کر لیتے ہیں تو بھائی اب آپ فکر کرو، اب آپ توبہ کرو. اس کے لیے وظیفہ نہیں، غیرت چاہیے. ٹھیک ہے، وظیفے سے زیادہ غیرت. اور اگر وظیفہ پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو 5واں اور 6واں کلمہ پڑھ لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھ لو، یا اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا. یہ 5واں اور 6واں کلمہ آپ اس کو پڑھتے رہیں تو گناہ بھی انشاءاللہ اللہ معاف فرما دے. کو قرآن نے یوں ذکر کیا، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. تکلیفیں سہ کے بھی، دکھ اٹھا کے بھی پیغمبر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے، یا قومی، اے میری قوم. یا قومی تھا، یا گر گئی، کسرہ اس کی جگہ نشانی ہے، زیر ڈال دی، کیونکہ زے اور یا عربی میں بہنیں ہیں. اس میں جو پیار چھپا ہوا ہے نا، اس میں جو محبت چھپی ہوئی ہے، یہ وہ سمجھتا ہے جس کو عربی لغت آتی ہے. میں ذرا اس کو اردو ترجمہ تمہیں سمجھاتا ہوں، سنو. والد ہو، سامنے اس کی اولاد بیٹھی ہو، اولاد مل کے اپنے والد کی اللہ نہ کرے نافرمانیاں شروع کر دیں، حالانکہ والد نے انہیں کھلایا پلایا پالا پوسا بڑا کیا، ماں باپ نے ان کے ساتھ تعاون کیا، اور ماں باپ کی مخالفت یہ قوم یہ اولاد شروع کر دے. ماں باپ بیٹھیں اپنی اولاد کو باوجود غلطیوں کے کہیں، میری اولاد، میری اولاد، میری نسل، میرے خون میرے جگر کے ٹکڑوں، یوں نہ کرو. اب بتاؤ جب باپ اور ماں یوں پکارے گی، اس میں پیار نہیں ہے؟ میرے کی طرف نسبت کی اس کی جاتی ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے. ایک ہے خدا کا بندہ اور اللہ کہ میرے بندے. قرآن میں نا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. کیا مطلب؟ اے وہ میرے بندے جو گناہ کر کر کے تھک چکے ہو. اللہ نے گناہ گاروں کو بھی میرا بندہ کہا ہے تاکہ اس پیار کی وجہ سے اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے. یا عبادی، عبادی گناہ گاروں کو بھی اللہ نے اپنا بندہ کہا. اسی لیے میرے بھائیوں، اگر بندے سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو کبھی دل چھوٹا نہ کیا کرے. مجھ سے بہت سے حضرات بیعت ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں استاد جی ایک بات بتائیں. جی پوچھیں. ایسا وظیفہ بتائیں ہم سے گناہ ہو ہی نہیں. میں انہیں کہتا ہوں میرے بھائیوں، اس کا مطلب ہے کہ تم نبی بننا چاہتے ہو. ہمارا عقیدہ تو ختم نبوت کا ہے. کہتے ہیں نہیں اللہ معاف کرے، ہم نے کب کہا؟ تو میں نے کہا جس سے گناہ نہ ہو وہ نبی ہے یا اللہ کا فرشتہ ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں ایسا وظیفہ بتا دیں کہ گناہ ہو ہی نہیں، اس کا کیا معنی؟ نبوت کا دعویٰ ہے نعوذ باللہ. اجی نہیں. تو میں نے کہا امتی سے گناہ شیطان کرائے گا، لیکن اللہ کے لیے یہ توبہ کر لے. شیطان مجبور کرے گا، یہ اللہ سے معافی مانگ لے. غلطی نہ کرے بہت اچھی بات ہے، اگر ہو جائے تو سرکش نہ بنے، اللہ سے معافی مانگ لے. تو امتی سے گناہ ہوگا، گناہ کے بعد توبہ کر لے. تو جو گناہ گار ہے اس کو اللہ یہ نہیں فرما رہے اوے گناہ گار، بلکہ یوں پیار میں فرما رہے ہیں، یا عبادی، میرے وہ بندو. کون سے؟ جو تہجد پڑھنے والے ہیں. کون سے؟ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، روزے دار، شب دار، تہجد گزار، رب کے وفادار، دین کے حبدار ہیں. جی نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے. یہ بہت زیادہ کمانا میں نے اسرفو سے کیا ہے. اسرف یسرف، اسراف. کوئی بندہ آدھا گلاس پانی پھینکے، اسے نہیں کہتے تو انہیں پانی کا بہت زیادہ اسراف کیا ہے. کوئی زیادہ پانی پہ تو کہتے ہیں یار اسراف کیوں کر رہا ہے، فضول خرچی کیوں کر رہا ہے، بے محل خرچ کیوں کر رہا ہے. تو جنہوں نے بے محل گناہ کیے، جان بوجھ کے گناہ کیے، بھولے سے کیے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ صحت دیکھی نہ بیماری دیکھی، نہ اپنے دیکھے نہ پرائے دیکھے، گناہ کر کر کے انتہائے گناہ پر پہنچ گئے. اللہ فرماتے اسرفوا علی انفسہم، میں تم لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو اس طرح گناہ کر چکے ہیں. اللہ کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں؟
فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ اچھا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الودود، اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے، کیونکہ اللہ غفور بھی ہے، ودود بھی ہے۔ غفور کہتے ہیں گناہ کو بخشنے والا، ودود کا معنی توبہ کے بعد اپنے گناہگار بندے سے محبت کرنے والا۔ حدیث پاک ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے میرے بندے، اے آدم کے بیٹے، تجھ سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے اور اتنی تعداد بڑھ جائے کہ وہ آسمانوں تک تیرے گناہ پہنچنا شروع ہو جائیں، اتنا زمین بھر جائے، ثم استغفرتنی، پھر تیرے دل میں آئے رب سے معافی مانگوں، تو نے مانگی، غفرت لک ولا ابالی، میں بخش دوں گا، مجھے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اندازہ لگا، کوئی پرواہ نہیں، ولا ابالی۔ کچھ لوگ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں، وہ بیعت کر لیں گے، وظیفہ پوچھ لیں گے، بات پوچھ لیں گے، دینی تعلق بنائیں گے، ہم سے کہیں گے شیخ ایک بات بتا دیں، ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں نے کوئی چھپے ہوئے وظیفے اپنی جیب میں چھپائے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے، عوام کو نہیں بتاتے، وہ چھپے ہوئے وظیفے مولوی خود پڑھتے ہیں تاکہ گناہ نہ ہو، عوام کو نہیں بتاتے، وہ کوئی خاص وظیفہ آپ میں بتا دیں۔ بھائی ہمارے پاس ایسا کوئی وظیفہ نہیں، کوئی چھپے ہوئے کوئی ہڈن وظیفہ ہمارے پاس نہیں ہے جو وظیفہ ہم آپ کو یوں دے دیں اور آٹومیٹکلی آپ اپنے دماغ میں فٹ کریں اور آپ سے گناہ نہ ہو۔ بھائی وہ دو ہی کام ہیں جس سے گناہ نہیں ہوتے، یا وہ فرشتوں کی ذات ہے یا وہ انبیاء کی ذات ہے۔ نہ نبی سے گناہ ہوتا ہے نہ فرشتے سے ہوتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے سے کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اللہ کا کہنا ماننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبی سے کوئی غلطی اور کوئی گناہ ممکن نہیں ہے، نبی گناہوں سے معصوم ہے۔ باقی امت سے گناہ ہوں گے، معافی ہوگی، خطا ہوگی فوراً توبہ ہوگی، غلطی ہوگی اللہ پاک سے معافی مانگ لیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ ہم سے گناہ ہو جائے گا، شیطان کروائے گا، ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے بد نظری کر لیں، کوئی جھوٹ بول لے، فطرت انسانی سے مغلوب ہو کے کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی ٹھپا تھوڑی لگا ہوا ہے کہ اس سے خطا نہیں ہوگی، تو بھائی جب ہو جائے گی تو توبہ بھی کر لیں گے نا، توبہ کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ شیطان کے اس داؤ پیج میں نہ آنا۔ اور شیطان ایک چال اور چلتا ہے، وہ کہتا ہے شیطان اب تیری توبہ کا فائدہ کوئی نہیں ہے، وہ توبہ پہ شک ڈالتا ہے، جی کیوں فائدہ نہیں ہے؟ یہ گناہ تو نے 3 بار پہلے کیا، پھر 3 بار توبہ کی، توڑ دی، اب دوسری تیسری چوتھی بار توبہ کر رہا ہے، بار بار تجھے توبہ سے معافی ملے گی؟ نہیں ملتی، نہیں ملتی۔ یعنی شیطان یہ دماغ میں ڈالتا ہے کہ ایک گناہ ہوا، توبہ ہوئی، اب توبہ ٹوٹی، پھر معافی کس منہ سے مانگے گا؟ تو کہتے ہیں نا کعبے کس منہ سے جاؤ گے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ہم نے کہا اسی منہ سے جائیں گے غالب، کعبہ پکڑ پکڑ کے ان کے در ان کو منائیں گے۔ یہ کوئی بات ہے؟ کس منہ سے جائیں گے؟ یہی منہ سے جائیں گے بھائی۔ ہم کوئی بنی اسرائیلی ہیں کہ جس ہاتھ سے گناہ ہو جائے اس ہاتھ کو کاٹ دو؟ ہمارے پاک پیغمبر نے ہمیں بتایا معافی مانگو رب معاف کر دے گا۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے والی بات کہہ کر آپ ہمیں مایوس کر رہے ہیں؟ اسی منہ سے جائیں گے بھائی، اسی منہ سے جائیں گے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ جس منہ سے گناہ کیا اس منہ سے کلمہ نہیں پڑھیں گے؟ جس منہ سے جھوٹ بولا اس منہ سے سچ بول کے معافی نہیں مانگیں گے؟ تو جس جسم سے غلطی ہوئی یہی جسم اللہ کے خدمت میں، اللہ کے رحمت میں، اللہ کے دربار میں پیش کر کے معافی مانگیں گے؟ تو یہ مایوسی کی باتیں نہ کریں۔ شیطان یہ بندے کے دماغ میں ڈالتا ہے اب تجھے معافی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ میں مثال دے رہا ہوں، کانچ کا گلاس ہے، یہ میں ایک گھر میں بیٹھا ہوں، مثال ہے، اور مجھے انہوں نے پانی کا گلاس دیا، میں نے 1-2 بار ان کو توڑ دیا، تو جب تیسری بار توڑوں گا تو لوگ کہیں گے جی مول صاحب تھوڑا تو گزارا کرو۔ ہاں، ایک بندے کو میں نے گالی دے دی ہے، اس نے معاف کر دیا، میں یہ معافی مانگنے پہ اگلی بار پھر دوں گا، کہے گا پھر بھی تو نے معافی مانگی تھی نا، پہلے بھی یاد ہے؟ تو بھائی یہ تانا زنی انسانوں کا کام ہے۔ رب کے ہاں گر 100 بار توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی تیری توبہ ٹوٹی ہے تو آئے گا، اللہ پہلے کی طرح سچے دل پر معافی دے گا، تمہیں پچھلے گناہ کا تانا نہیں دے گا۔ اللہ کا معاملہ اور ہے۔
آپ نے بندوں پہ قیاس کر لیے؟ ہمارے ہاں یہ معاملات ہیں۔ مثنوی میں حضرت علامہ روم رحمہ اللہ میں یہی فرماتے ہیں، فرمایا گر 100 بار توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی توبہ ٹوٹ چکی ہے تو دربار یہی ہے دوبارہ معافی مانگنے کا، 100 بارہ معافی مانگنے کا، پھر معافی مانگنے کا، کوئی اور دربار نہیں ہے۔